بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1728 ہے اور آج سورہ یاسین کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80، 77 to 80۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرا، کیا نہیں دیکھا، الانسان، انسان نے، انا کہ بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اس کو، من نطفۃ قطرے منی سے، فاذا پھر ناگہاں، ہوا وہ، خصیم جھگڑنے والا، مبین کھلم کھلا، وہ ضربہ اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مسئلہ ایک مثال، وہ نسیا وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قال اس نے کہا، من کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، جبکہ ہی وہ رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قل کہہ دیجئے پیغمبر آپ، یحییہا ان کو زندہ کرے گا، الذی وہ جس نے، انشاہا ان کو پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ، وہوا اور وہ، بکل خلق ہر طرح کے پیدا کرنے کو، علیم جانتا ہے، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا پھر یکایک، انتم تم منہ اس سے، توقدون آگ سلگاتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا، ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں، کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام کر لیتے ہو۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ دوسری بات، پھر یہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ تیسری بات، ہمارے بارے میں تو یہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے۔ چوتھی بات، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں۔ پانچویں بات، کہہ دو کہ انہیں وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ چھٹویں بات، وہ پیدا کرنے کا کام جانتا ہے۔ ساتویں بات، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی۔ آٹھویں بات، تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مختلف مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا انسان نے اپنی پیدائش پر غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو ایک حقیر بدبودار پانی یعنی نطفے سے پیدا کیا، جس سے ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ انسان کی حیثیت تو بس یہی ہے کہ وہ ایک گندے پانی سے بنا ہوا ہے، مگر اس کی حالت تو دیکھو، ہر کسی سے جھگڑنے لگتا ہے،
یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سے نطفے سے انسان کو جب پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، کیا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ اسے ختم کر دیا گیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کرے گا، زندہ کرے گا، تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، آخر تک واضح ہو کہ عاص بن وائل کا یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا تھا۔ اب تو حضرت عاص بن وائل رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ یہ ان کا واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ وہ آنے والا امیہ بن ابی سلط تھا، اور ایک روایت میں ابی بن خلف کا نام لیا گیا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو ہم نے ان کے سامنے بیان کی۔ انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جاتا اگر وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیتے کہ کس طرح ایک گندے بے جان پانی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ تو اس ہڈی کو لے کر آپ سے حجت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس ہڈی کو تم لے کر آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس ہڈی کو کس نے پیدا کیا جبکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کام اللہ ہی نے کیا، تو اب یہ بتاؤ کہ جب وہ اس ہڈی کو بنا سکتا ہے تو اس بنی ہوئی ہڈی کو پھر سے کیوں جوڑ نہیں سکتا، اس میں کیوں زندگی نہیں ڈال سکتا؟ وہ تو ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز چاہے وہ راکھ بن گئی ہو یا چرند پرند نے اس کو کھا لیا ہو، بہر صورت وہ اس کو زندہ کرے گا۔ ایک دوسری مثال ان مشرکین کے سامنے بیان کی جا رہی کہ دیکھو، یہ ایک درخت ہے جس کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی، پھر وہ بڑھ کر ایک ہرا بھرا پھلدار درخت بن گیا۔ جیسا کہ تم بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہو، پھر اس کے بعد اس درخت پر بھی بڑھاپا چھا گیا اور وہ پھر سوکھ گیا، جیسے کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو اور مر جاتے ہو۔ پھر تم اس سوکھے درخت کی لکڑی سے آگ جلاتے ہو کہ پہلے تو وہ درخت آگ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا جب وہ کچا تھا، مگر اللہ نے اس کی حالت بدل دی تو اب اس میں آگ جلانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو پھر تمہیں کیوں اس بات میں شک ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہاں جن درختوں کی بات کی گئی وہ درخت اصل میں عفار نامی درخت ہے جو حجاز کی سرزمین پر اگتے ہیں۔ ان کے سوکھنے کے بعد جب ایک کو دوسرے سے رگڑا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے، چونکہ یہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال ان کے سامنے بیان کی تاکہ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار ایک مردے کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں جبکہ اس کا نام و نشان ہی بظاہر ختم ہو چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔